سر یہ بتائیے کتنا وقت لگے گا وہ تو ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کے آفیشل بتائیں گے، لیکن آپ اس ادارے سے اتنا عرصہ منسلک رہے ہیں تو ابھی اگر ہم تقریباً 24 کروڑ کی آبادی پہ کھڑے ہیں، 24 کروڑ 15 لاکھ رفلی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار 24 کروڑ 15 لاکھ کی آبادی میں آپ نے پورا اگر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے تو اس مشق میں کتنا وقت لگنا چاہیے تقریباً؟ جناب وسیم بتائیں صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ 266 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد 593 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، تو ڈیمارکیشن ہونی ہے آج سے 9، اور جیسے آبادی کا ذکر آپ نے کر ہی دیا 24.5 کروڑ آبادی ہو گئی، تو یہ تقریباً 4 سے 6 ماہ لگیں گے۔ اس میں گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس میں ڈیمارکیشن ہے، لوگوں کے شکایات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ سارے پھر الیکشن کمیشن پاکستان پر اپیلیں داخل کی جائے گی، وہ سنے گا، دیکھے گا، جانچ پڑتال کرے گا، پھر وہ تمام شکایات کو دور کرے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو تحفظات ہوئے، جو امیدوار ہوں گے اسمبلیوں کے، وہ جائیں گے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ میں فیصلے ہوتے ہوتے یہ 4 سے 6 مہینے کا عرصہ درکار ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں عملاً ممکن نہیں ہے کہ کم سے کم بھی آپ نے 4 سے 6 کا تو منیمم سائٹ بھی لوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کم سے کم بھی عمل 4 مہینے سے پہلے مکمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے؟ یہ بات جائے گی فروری تک جائے گی، جو ظاہر ہے کہ آپ پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ 4 مہینے بھی ہم آج سے تو شروع کر نہیں سکتے، چونکہ آج 5 اگست ہے، ابھی تو پہلے وفاقی ادارہ شماریات بلاکس وغیرہ کی ڈیٹیلز دے گا الیکشن کمیشن کو، اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ٹائم شروع ہوگا، ایسے ہی؟ ہاں، جو درست فرمایا آپ نے، ان کا میں نے بات سنی ہے ان کی، یہ تقریباً 4 سے 6 مہینے آپ یہ سمجھ لیں کہ وسیم بدامی صاحب کی 15 فروری سے پہلے تک یہ حلقہ بندیاں کا جو ہے سارا مرحلہ طے ہونا مشکل ہے، اور 15 فروری کے بعد ہی پھر الیکشن کمیشن پاکستان انتخابی شیڈول جاری کرنے کا مجاز ہوگا، کیونکہ آئین کی آرٹیکل 51 کے تحت جو سیکشن 5 ہے اس کے تحت یہ حلقہ بندیاں کرنا لازمی مینڈیٹری ہے، اور یہ پورے پاکستان کی ڈیمارکیشن ہونی ہے، ایک صوبے کی نہیں ہے۔ آپ کو ان حالات میں پھر پاکستان کا اگلا الیکشن 15 فروری سے پہلے ہونا ناممکن لگتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، یہ اصولی طور پر حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، یہ 15 فروری سے پہلے الیکشن۔ اچھا سر، اس میں ایک بات اور بتا دیجئے، اب یہ فیصلہ کر لیا سی سی آئی نے، جو ہم نے دیکھ لیا، اپنا کام پورا کر لیا وفاقی ادارہ شماریات نے، جو کہ ہم نے دیکھ لیا، اب نمبرز آ گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد، اب کیا آئینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے کہ چونکہ سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے اس لیے وہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پر ہی کرائے، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ کیا وہ کہہ سکتا ہے قانونی طور پر کہ نہیں صاحب اس میں بہت وقت لگ جائے گا اور 90 دن سے زیادہ لگ جائیں گے، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے اور ہم الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی کریں گے؟ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے یا وہ باؤنڈ ہو گیا ہے؟ آئین کی روح سے اب الیکشن کمیشن پاکستان نے جو گزٹ نوٹیفکیشن ہو جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لاسٹ سینسس کا گزٹ نوٹیفکیشن کی روشنی میں حلقہ بندی ہونی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی قانونی طور پر یہ پابند ہو گیا ہے کہ گزٹ نوٹیفکیشن کے فوراً بعد جو حلقہ بندیاں کروائے، یہ ان کی صوابدیدی اختیارات نہیں رہے، اب یہ قانونی اختیارات شروع ہو گیا ہے کہ آپ کو نئے سرے سے حلقہ بندیاں کروائیں، اور نیا حلقے بندی کرانا یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کی آرٹیکل 51۔ کنور صاحب کیا صورتحال بنے گی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سب کے بعد پابند ہو گیا ہے کہ وہ میک شور کرے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی الیکشن ہو، اچھا پھر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں 6 مہینہ چاہیے، پھر آئین پاکستان کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستانی پابند ہے کہ ہاؤس تحلیل ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے، تو وہ اس پر بھی پابند ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے، اور اس کا بھی پابند ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت کرائے جو کہ 90 دن کے اندر ہو نہیں سکتی، تو کیا کرے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں آئین 90 دن میں کہا ہے، آئین کو یہ تو ظاہر ہے جب یہ ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہو گیا نا ڈیجیٹل مردم شماری کا، اگر یہ نارمل حالات ہوتے جیسے 2018 میں انتخابات ہو گئے، 2017 میں حلقہ بندی ہوئی تھی، 2017 میں مردم شماری ہوئی تھی، تو یہ اب تو ایکسٹرا آرڈنری ہو گیا نا کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کا تحت نوٹیفکیشن ہو رہا ہے، لیٹ ہو گیا، لیکن محکمہ شماریات ڈویژن نے یہ 30 مارچ کو یہ اپنا حلقہ 30 مارچ کو گزٹ نوٹیفکیشن کرنا تھا، اب 30 مارچ سے لے کر یہ 31 جولائی بھی گزر گیا اور اگست کا پہلے ہفتے میں نوٹیفکیشن کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک انپریسیڈنٹ بات ہو گئی ہے جس پر الیکشن پاکستان کو آئین کی روح سے تو حلقہ بندیاں کرانی ہے۔ 90 دن کی بات ہے، وہ بھی 90 دن کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ایک آئینی پروویژن ہے نا، آئین کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں آئین شکری نہیں ہوئی، آئینی پروویژن ہے، تو آئین کو پورا پروویژن کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو حلقہ بندیاں کروا رہا ہے نا، یہ آئینی پروویژن ہے، یہ آئینی پروویژن ہے اور وہ آئین میں لکھا ہے، تو اب کیا کریں؟ یعنی اب اس کا پھر فیصلہ کون کرے گا؟ بس آئین پر دونوں آئین کا معاملہ ہی ہو گیا، تو آئین شکری نہیں ہوگی،
90 दिन में इंतखाबात नहीं हो रहे, इसको आगे एक्सटेंड हो रहा है 120 दिन में या 150 दिन में या 160 दिन में, तो ये आईनी प्रोविजन का हिस्सा है। तो सर अब बाज़ाहिर क्या यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन है कि यही बात करे, चूंकि कोई ना कोई तो इस केस को लेकर जाएगा अदालत में, अब अदालत में, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही कहेगा कि सर हम इस वजह से 90 दिन में मैं नहीं करवा सकता, और फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी, ऐसे ही लगता है? नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत रिमार्क दिए थे कि जहां हमने आइन देखना है, ये मौजूदा चीफ जस्टिस ने, वहां जहाँ आइन देखना है तो हमने जमीनी हकायक भी देखने हैं कि जमीनी हकायक और आइन के साथ मुताबिकत रखते हैं, तो ये जमीनी हकायक के तहत मजीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की तो नहीं है, रिमार्क्स आ चुके हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं उस बात को इस्तेमाल करते हुए शायद ये हो जाए। ओके, और सर एक बात और भी क्लियर कर दीजिए, ये बहुत बात हो रही है कि जनाब सीटों में अगर इजाफा होगा, चूंकि नंबर बढ़ गया है पाकिस्तान का, आबादी में इतना इजाफा हो गया है, तो सीटों में इजाफा होगा, सीटों में इजाफे के लिए जो है वो आईनी तरमीम जरूरी है। आईनी तरमीम इसलिए नहीं हो सकती कि इस वक्त तो जब तक ये सीटों में इजाफे की नौबत आएगी तब तक आपका लोअर हाउस ही तहलील हो चुका होगा। तो इसका जवाब क्या यही है, मैं आपको ठीक कह रहा हूं कि भाई सीटों में इजाफा होना तो अब मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अब सिर्फ एक काम हो सकता है कि सीट्स उतनी ही रहें, किसी एक, यानी ये कि अंदर खाने कुछ हो सकता है कि फलां शहर की सीटें कम हो गई, फलां की ज्यादा हो गई, ये हो सकता है विदाउट आईनी तरमीम। सीटों में इजाफा नहीं हो सकता चूंकि पार्लियामान ही नहीं है। इज दैट करेक्ट? कमर साहब आप हैं हमारे साथ? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें वसीम बदामी साहब, मैं गुजारिश करूँ, सबसे पहली अहम बात है जहां तक सीटों की एलोकेशन का ताल्लुक है, जो आइन का आर्टिकल 51 का सेक्शन 3 कहते हैं, लेकिन वो हम इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2/3 की मेजॉरिटी नहीं है, आइन में तरमीम करने की गुंजाइश नहीं रही, असेंबली डिसॉल्व हो रही है 9 अगस्त को। अगर ना भी होती तब भी इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियां कराना जो है वो जो इलेक्शन के पाकिस्तान करवा देगा, इसमें कोई आईनी प्रोविजन तो सर मैं यही कह रहा हूं, नई हल्का बंदियां हो जाएंगी, हो सकता है नशिस्तों की तादाद उतनी ही रहे, उनमें रद्दोबदल हो जाए कि फलां शहर की कम, फलां की ज्यादा हो गई, लेकिन नशिस्तों में इजाफा मुमकिन नहीं है, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट व्हिच इज जस्ट नॉट पॉसिबल नाउ। ठीक है, ऐसे ही है? बिल्कुल यही बात होगी। देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ये होगा, मैं बताता हूँ, इसमें होगा एक हल्के में जहाँ आबादी 6 या 7 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, अब वो 8 से 10 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी अब बन जाएगी, जिसमें लेकिन अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की आबादी अगर 100 थी और अब 200 हो गई है, तो ये कर लिया जाएगा कि मिसाल के तौर पे पहले औसतन, नॉट एग्जैक्टली बट कमोबेश, अगर एक हल्के का नुमाइंदा कमोबेश 10-15 लोगों का नुमाइंदा होता था, तो अब वो एवरेज बढ़ के 15-20 हो जाएगा मिसाल के तौर पे। जी हाँ बिल्कुल, वो अब वो तकरीबन 8 से 10 लाख का जो है वो हो जाएगा। हाँ।